بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن۔ آج کا ہمارا موضوع سنگین نوعیت کا ہے کہ ایک دیور نے اپنی بھابھی اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اس کے ساتھ نکاح پر نکاح، شادی پر شادی کر لی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، کیا نتائج برآمد ہوئے؟ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی تفصیلات پر جائیں، آپ سے ایک استدعا ہے کہ آپ لیگل انفارمیشن کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجئے، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ ملزم پر الزام تھا کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی اپنی بھابھی کے ساتھ نکاح پر نکاح کر لیا، شادی پر شادی کر لی۔ تو بھائی نے اپنے بھائی کے خلاف اس الزام کی بنیاد پہ کہ اس نے اس کی بیوی کو اغوا بھی کر لیا ہے اور اس کے ساتھ زنا حرام بھی کمٹ کر رہا ہے، مقدمہ قائم ہو گیا۔ مقدمے کے قائم ہونے کے بعد ملزم گرفتار ہوا تو ملزم نے یہ دلیل اختیار کی کہ جو خاتون ہے وہ میری لیگل ویڈڈ وائف ہے، میری قانونی بیوی ہے، کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے اور نکاح کے بعد اس نے عدالت میں بیان بھی دیا ہے کہ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا، اور اس بابت اس نے عدالت میں قلم بند کرائے گئے بیانات بھی عدالت میں پیش کیے کہ میری وہ خاتون جو ہے لیگل وائف ہے۔ لیکن معاملہ یہ کھلا کہ وہ خاتون اس کے بھائی کی ریل برادر کی سگے بھائی کی بیوی تھی۔ عدالت نے اس سے پوچھا کیا آپ نے اپنے خاوند سے طلاق لے لی ہے؟ تو اس نے یہ بتانے سے نہ صرف گریز کیا بلکہ جب یونین کونسل کا ریکارڈ چیک کروایا گیا، ریکارڈ کی پڑتال کی گئی تو پتہ چلا کہ اس خاتون کا طلاق نامہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، قانونی طور پر طلاق بھی نہیں ہوئی تھی، اور یونین کونسل میں طلاق اور طلاق نامے کے حوالے سے کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ تفتیشی مقدمہ نے بھی اس حوالے سے ریکارڈ کلیکٹ کرنے کی کوشش کی تو اسے بھی کوئی کامیابی نہ ملی، کیونکہ وہاں پر ایسا کوئی ریکارڈ موجود ہی نہیں تھا۔ جس ریکارڈ کا وجود ہی نہ ہو تو وہ تفتیشی کو کہاں سے مل سکتا تھا؟ عدالت نے کہا کہ ایبڈکشن کی حد تک تو بیان سمجھ میں آ گیا، وہ آتا بھی ہے، لیکن زنا کا جہاں تک الزام ہے اس کو کلیئر کرنا باقی ہے۔ تو عدالت نے جب اس بابت پڑتال کی تو نکاح پر نکاح اور شادی پر شادی کا معاملہ سامنے آ گیا۔ مدعی کے وکیل نے بھی عدالت میں اپنا موقف رکھا اور اس نے یہی عدالت کو بتایا کہ یہ اس کے سگے بھائی کی بیوی تھی اور وہ بھائی عرصہ دراز سے اشتہاری تھا۔ اسی لیے مدعی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وہ خاتون پہلے سے ہی اس کے سگے بھائی کی بیوی ہے، طلاق نامہ ریکارڈ پر نہیں ہے۔ تو عدالت نے جب ریکارڈ کی پڑتال کروائی تو پتہ چلا کہ یونین کونسل میں بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا، اور طلاق نامہ پیش کرنے کا کہا گیا تو طلاق نامہ بھی پیش نہیں کیا جا سکا۔ عورت کی شادی قائم تھی، طلاق کے حوالے سے کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی طلاق نامہ موجود تھا۔ عدالت نے کہا کہ اسلام نکاح پر نکاح، شادی پر شادی کی اجازت نہیں دیتا۔ تو عدالت نے ایسے شخص کی درخواست ضمانت اس بنیاد پر خارج کر دی کہ چونکہ اسلام شادی پر شادی، نکاح پر نکاح کی اجازت نہیں دیتا، درخواست ضمانت خارج کر دی گئی۔ یہ ججمنٹ میں یہاں پر ریفر کروں گا 2008 پاکستان کرمنل لا جرنل 1451، 2008 پاکستان کرمنل لا جرنل 1451۔ یہ ایک درخواست ضمانت تھی جس کے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور نکاح پر نکاح کو جب اسلام اجازت نہیں دیتا تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ یہ مرض ہماری سوسائٹی میں پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ خلاف اسلام تھی، پھر ہماری سوسائٹی ایسے جرم کو برداشت نہیں کرتی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ لیکن
اگر خدا نخواستہ کہیں ایسی نوبت آ بھی جائے، خدا نخواستہ ایسی نوبت کہیں آ بھی جائے، تو اس کو قانون کے مطابق، اخلاقیات کے مطابق، سماجیات کے مطابق تو کم از کم ڈھال لیں۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔